میں اس ثقیفہ کا واقعہ پڑھ کے آج تک حیران ہوں کہ اہل سنت کی یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے۔ اور اکثر ہمارے یہاں تمام گروہ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ ماڈرن سنی حضرات، یعنی ایک قدیم سنی حضرات اور ماڈرن سنی حضرات، سب سے میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ دلیل کیسے بناتے ہیں۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ اسلام میں خطبہ نمبر 65 ہے، فی معنی الانصار، ثقیفہ کے بعد آپ نے انصار کے بارے میں گفتگو کی۔ جیسے ثقیفہ ہوا نا، تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار پہلے سے جمع تھے، وہ ان کی پراپرٹی تھی، اپنے گھر میں تھے، اپنی پراپرٹی میں موجود تھی۔ مہاجرین جو ہے وہاں پر بعد میں آئے ہیں۔ تو جب امام علی علیہ السلام کو ثقیفہ کی خبریں پہنچی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، اور امام علی اس سارے مرحلے میں رسالت مآب کی تکفین، تجہیز، تدفین اور اس مراحل کے اندر آپ مصروف تھے، آپ اہل البیت میں سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ انصار نے کیا کہا تھا ثقیفہ میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ہم سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی امیر ہوگا، قریش کے بارے میں کہا۔ تو امام علی نے فرمایا کہ فَهَلَّ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ، تو مہاجرین سے کہا کہ تم نے انصار کے اوپر یہ دلیل کیوں نہیں لی بِأَنَّ رسول اللہ وَصَّى بِأَن يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيُتَجَاوَزَ عَن مُسِيئِهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں اسپیشلی خصوصی یہ وصیت کی ہے کہ ان کے اچھا کرنے والے جو ان میں سے ہوں ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور اگر انصار میں سے کوئی ایک آدمی کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس پر پکڑ ہوتی ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصار کے بارے میں وصیت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کو کہا کرتے تھے، لوگوں کو مال دیا کرتے تھے، انصار کو غزوہ حنین کے مال میں بھی چھوڑ دیا۔ تو انصار نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ان لوگوں کو مال دے دیا، ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے حالانکہ مدد کی ہے، اور ان قریش کے جو مہاجرین ہیں یہ باہر سے آتے ہیں، ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا ہے۔ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ اپنا اپنا مال، اپنا اپنا حصہ لے جائیں اور تم محمد کو اپنے گھروں میں لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انصار کے لیے رسالت مآب نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد، میرے جانے کے بعد تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں کو، اس لیے پھر اس مقام کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، ان کو کرنے دینا، جو وہ کرتے ہیں تم نے صبر کرنا ہے۔ بارہ امام فرماتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کی وصیت تھی انصار کے بارے میں، لہٰذا ان سے تو امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے پوچھا قال وما فی ھذا من الحجۃ علیہ، لوگوں نے پوچھا کہ اس بات میں ان پر حجت کیسے؟ تو امام علی نے فرمایا فقال علیہ السلام لو كانت الامارۃ فیہم لم تکن الوصیۃ بہم، اگر امارت ان کا حق ہوتا تو ان کے اوپر وصیت نہ ہوتی، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں یہ وصیت کر دی۔ ثم قال علیہ السلام، پھر قریش کے لوگوں کے بارے میں امام نے پوچھا ماذا قالت قریش، قریش نے کیا کہا تھا؟ یعنی قریش سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ فماذا قال قریش قالوا احتجت بانها شجرۃ الرسول، تو اس موقع پر قریش کے لوگوں نے یہ دلیل لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں، ہمارے ہاں اکثر میں اس ثقیفہ کا واقعہ پڑھ کے آج تک حیران ہوں کہ اہل سنت کی یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے۔ اور اکثر ہمارے یہاں تمام گروہ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ ماڈرن سنی حضرات، یعنی ایک قدیم سنی حضرات اور ماڈرن سنی حضرات، سب سے میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ دلیل کیسے بناتے ہیں۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ اسلام میں جو خلافت کا نظام ہے یہ نسب پر نہیں ہے، سلسلہ نسب پر۔ حالانکہ قریش نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ثقیفہ میں دلیل دی ہے وہ اسی بنا پر دی ہے کہ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ خلافت کی اور کوئی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دی ہی نہیں ہے۔ یہ دلیل دی ہے کہ اے انصار تم مدینہ کیوں، ٹھیک ہے، لیکن ہم قریش کے جو لوگ ہیں ہمارا رسول اللہ کے ساتھ رشتے کا تعلق ہے۔ آپ ہماری تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام جتنی بھی جس میں خلافت کی بحث ہے، یہاں پر قریش نے استدلال یہ کیا تھا۔ اب میں حیران ہوں کہ ایک مقام پر تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو خلافت کا نظام ہے یہ سلسلہ نسب کے اوپر نہیں ہے، یہ سلسلہ نسب پر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ رسالت مآب کے بعد علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے علیہم السلام، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ یہ شورا طے کرے گی۔ تو اب اس شورا نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل کیا ہے کہ ہم قریش میں سے ہیں اور قریش کسی اور کو امیر پر راضی نہیں ہوگی، اور ہمارا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، ہم رسول اللہ کے ساتھ نسب میں جا کے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ دلیل پیش کی گئی تو امام نے فرمایا، آپ نے کہا احتجوا بالشجرۃ واضاعوا الثمرۃ، انہوں نے ایک شجرہ ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع کر دیا۔
کیا مطلب ہے؟ اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ یہاں پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں قریش رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری کے اندر اور تعلق کے اندر قریب ہیں، تو مجھ بنی ہاشم میں سے، میں تو بنی ہاشم میں سے ہوں، علی بن ابی طالب، میرا سلسلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہے، مجھ سے تو کوئی بھی اس معاملے کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہر اعتبار سے، خواہ نسبی اعتبار سے دیکھا جائے اس معاملے کو، ثقیفہ کو، یا خواہ یہاں پر دیکھا جائے علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سیدنا امام علی علیہ السلام مضبوط دلیل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ مضبوط جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو مجھے آج تک اہل سنت والجماعت کی جو ہمارے اکابر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں سلسلہ خلافت کے اندر نسب جو ہے وہ معیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ اہلیت معیار رکھتا ہے، اور اہلیت میں بھی یہ ہے کہ قریشی ہونا، تو پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ دلیل کس اعتبار سے مطلب مضبوط ہو سکتی ہے، جبکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر پھلوں کو ضائع کر دیا۔ یعنی قریش میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، بنی ہاشم، تو میں تو بنی ہاشم میں سے ہوں، میں تو رسول اللہ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو سیدنا امام علی نے جو یہ دلیل، ثقیفہ کا قصہ ہی امام علی علیہ السلام نے اس دلیل کے ذریعے سے، اپنے اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے حل کر دیا ہے، تا قیامت امت مسلمہ کے سامنے حل پیش کر دیا علی بن ابی طالب نے ثقیفہ بنی ساعدہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔